نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس نئے سال کو شروع ہونے سے پہلے عزم کیجئے کہ ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، ہم نے اپنے ایمان کو اور بہتر کرنا ہے، جیسے صحابہ کا طریقہ تھا۔ اور پھر اس نئے سال میں نئے عزم اور ولولے کے ساتھ ہم نے امن و امان اور معاشرے میں بہترین کارکردگی پیش کرنی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے بصرہ آباد کیا اور کتنے شہر آباد کیے، امن کا گہوارہ بنایا۔ اور تیسرا بڑا کام، اللہ کے فیصلے ہیں کہ درجات میرے اور آپ کے تذکرے سے اللہ ذوالجلال جس طرح میرے اور آپ کے درجات بڑھاتے ہیں، جب محرم شروع ہوتا ہے تو اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کے صحابہ کے درجات کو بھی بڑھاتے ہیں۔ جب بد زبان جو ہے ان کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تذکروں کے بعد صحابہ کے تذکرے عام کرنے ہیں، اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے تذکرے عام کیے جائے، ان کو رول ماڈل بنایا جائے، انہی کے مشن کو اختیار کیا جائے۔ جب ان کا تذکرہ آئے تو رضی اللہ عنہ کہا جائے، اور ساتویں بات کہ ان کے بارے میں کبھی بھی زبان پہ غلط لفظ نہ لیا جائے، اور 8واں ان کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت اور ایمان کا دفاع کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکرت اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کے بارے میں بات ہو تو زبان کو روک لیا کرو۔ واذا ذکرت النجوم فامسکوا، ستاروں کے بارے میں بات ہو تو مت کہا کرو یہ ستارہ یہاں سے یہاں گیا تو بارش آئی، نہیں، اللہ کی رحمت سے بارش آئی، اس لیے زبان روک لیا کرو۔ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، جب تقدیر پہ بات ہو رہی ہو تو زبانیں روک لیا کرو، فیصلہ اس کا اور وہی نافذ ہونا ہے۔ مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْمَغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ، جو کسی عام مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو جو صحابہ کی عزت کی حفاظت کرے گا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایک ان کا 8واں حق بھی ہے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آپس میں کسی معاملے کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز کتنا بڑا عادل خلیفہ تھا، جب اس کے سامنے کسی نے آ کے کہا کہ جنگ صفین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو کہنے لگے تلک دماء کف اللہ عنہا یدی لا اريد ان الطخ بها لساني، اللہ نے میرے ہاتھوں کو جب محفوظ رکھا ہے تو میں اپنی زبان کو بھی گدلا نہیں کرنا چاہتا، کوئی بات نہیں کی۔ اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ اور منہج ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے رضی اللہ عنہم کہہ دیا ہے، میں اور آپ میں سے کون ہے کہ جرت کرے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10واں حق بھی بیان کیا ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں دعائیں کی جائیں، اور وہی دعا جو اللہ جلال نے قرآن میں سکھائی ہے، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سچے مومن دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان لانے والے ان کی بخشش فرما، درجات کو بلند فرما، اور ان ہستیوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں ادنا بھی کوئی نفرت اور کینہ نہ رکھنا۔ اور یہی دعا امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی، جس کے جو امام بخاری کے استاد ہیں، پہلی روایت صحیح بخاری کی امام بخاری نے حمیدی سے نقل کی، حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر۔ اور امام حمیدی کہا کرتے تھے من السنہ الترحم على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم اجمعین، یہ سنت ہے کہ ہر صحابی کے بارے میں بغیر کسی استثناء کے اللہ ذوالجلال سے رحم کی دعا کی جائے، والکف عن ذکر مساویہم، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں معمولی بھی زبان نہ کھولی جائے۔ اور ساتھ وہ آیت پڑھتے تھے والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور ساتھ یہ فرمایا کرتے وَمَن سَبَّهُمْ أَوْ انتقصهم أَوْ أَحَدًا مِّنْهُمْ، جو شخص ان کے بارے میں بری زبان کھولے یا ان کا نقص بیان کرے یا ان میں سے کسی کا نقص بیان کرے، یہ صحابہ سے بری، صحابہ ان سے بری، فَلَيْسَ عَلَى السُّنَّةِ، یہ اہل السنہ میں سے نہیں ہے.